نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا إن كنتم مؤمنين فإن لم تفعلوا فأذنوا بحرب من الله ورسوله۔ اللہ تعالیٰ نے امت مسلمہ کے لیے زندگی گزارنے کے واسطے ایک مکمل قانون اور ضابطہ مقرر فرما دیا جس کا نام شریعت ہے۔ اللہ تعالیٰ نے امت مسلمہ کے لیے زندگی گزارنے کے واسطے قیامت تک ایک مکمل قانون اور ضابطہ مقرر فرما دیا جس کا نام شریعت ہے، اور شریعت اللہ تعالیٰ کے ان احکام کو کہتے ہیں جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے واسطے ہم تک پہنچے ہیں۔ جب مسلمان اس قانون کے خلاف چلیں گے تب ناکامی اور ذلت و رسوائی مسلمانوں کا مقدر بن جائے گی۔ چنانچہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ان اللہ جعل العزت والوقار لمن تابع امری والذلت والصغار لمن خالف امری، کہ اللہ تعالیٰ نے عزت اور سربلندی ان لوگوں کے لیے مقدر فرما دی ہے جو میرے احکام کی اطاعت کریں اور میرے کہنے پر چلیں، اور ذلت اور رسوائی ان لوگوں کے مقدر میں لکھ دی ہے جو میری نافرمانی کریں۔ والذلت والصغار لمن خالف امری۔ اب اس دور میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اس ارشاد کی صداقت اور سچائی ہم اپنی کھلی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں۔ میں آپ حضرات سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ کیا موجودہ زمانے میں مسلمان ہر طرف ذلیل و خوار نہیں؟ اس کثرت کے باوجود ہم مسلمانوں کی حیثیت اور وقعت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد کے مطابق سیلاب کی جھاگ کی طرح نہیں ہے؟ آپ بتائیں، کیا وہ وقت نہیں آ گیا ہے جس کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ آخر زمانے میں ایک وقت ایسا آئے گا تمام قومیں اور مذہب کے لوگ مسلمانوں کے خلاف ایک صف میں کھڑے ہو جائیں گے اور ایک دوسرے کو مسلمانوں کو مٹانے کے لیے اس طرح بلائیں گے جیسے انسان مہمانوں کو کھانے کے لیے دسترخوان پر بلاتا ہے کہ آ جاؤ۔ کیا یہ وقت نہیں آ گیا؟ بالکل، ہم کھلی آنکھوں سے یہ وقت دیکھ رہے ہیں جیسے انسان مہمانوں کو کھانے کے لیے دسترخوان پر بلاتا ہے کہ آ جاؤ مسلمان لوگوں۔ مسلمان اپنے پاس سب سے بڑی طاقت رکھتے ہوئے بھی بے آسرا ہیں، اور یہ مسلمان اپنے پاس سب سے طاقتور ہتھیار ہونے کے باوجود سب سے کمزور اور لاغر ہیں۔ ایسا کیوں ہوا؟ ہم سے سنو، وہ اس لیے ہوا کہ جو اعلیٰ درجے کی طاقت، کہ جس طاقت کے مقابلے میں پوری دنیا کی طاقت ہیچ اور ذلیل در ذلیل ہے اور پوری کائنات اس کے سامنے مچھر کے پر کے برابر حیثیت نہیں رکھتی، اس طاقت کو ان بے وقوفوں، پاگلوں اور انٹرنیشنل گدھوں نے ناراض کر رکھا ہے۔ ان مسلمانوں نے کائنات کی حقیقی سپر طاقت اللہ جل جلالہ سے ٹکر لے رکھی ہے، لہذا ان کا کوئی پوچھنے والا نہیں۔ یوں تو ہر قدم پر ہم اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے احکام توڑتے رہتے ہیں، لیکن کچھ بڑے احکام ایسے ہیں جن کے توڑنے کی وجہ سے ہم نے گویا اللہ تعالیٰ سے جنگ شروع کر رکھی ہے۔ ان عظیم الشان احکام میں سے جن کو ہم رات دن توڑتے رہتے ہیں، ایک حکم سود کا حرام ہونا ہے جس کو ہم نے گویا جائز کر رکھا ہے۔ اسلام کی نظر میں سود خوری کس قدر گناہونا اخلاقی، معاشی اور معاشرتی جرم ہے۔ سود کا لین دین کرنا، سود کا کاروبار کرنا، سود کے معاملات میں پڑنا کس قدر سنگین گناہ ہے، اس کا اندازہ اس حقیقت سے کیا جا سکتا ہے کہ زنا اور قتل جیسے بدترین گناہوں پر بھی وہ سزا نہیں سنائی گئی جو سود خوری پر سنائی گئی ہے۔ قرآن کریم میں مسلمانوں کو خطاب کر کے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، اے ایمان والو اللہ سے ڈرو، وذروا ما بقی من الربا، اور سود کا جو بقایا رہتا ہے اسے بالکل چھوڑ دو، ان کنتم مؤمنین، اگر تم مسلمان ہو۔ فإن لم تفعلوا فأذنوا بحرب من اللہ ورسولہ،
اور اگر تم ایسا نہیں کرتے تو خدا اور اس کے رسول کی طرف سے اعلان جنگ سن لو۔ اللہ اکبر! بتائیے کس قدر سخت دھمکی۔ جو آدمی اللہ اور اس کے رسول کے خلاف میدان جنگ میں آ جائے، بتائیے اس کا کیا حال ہوگا۔ اس آیت کی تفسیر میں حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ قیامت کے دن سود خور سے کہا جائے گا، سود خور سے کہا جائے گا، جو سود کا کاروبار کرتا تھا، لین دین کرتا تھا، معاملات میں پڑتا تھا، اس سے کہا جائے گا کہ ہتھیار باندھ لے اور جنگ کے لیے تیار ہو جا۔ اللہ اکبر! قیامت کے دن سود خوروں سے کہا جائے گا کہ سود خوروں، ہتھیار باندھ لو اور ہم سے جنگ کے لیے تیار ہو جاؤ۔ اور جو آپ سے ہی منقول ہے، اور یہ بھی آپ سے ہی منقول ہے، یعنی حضرت ابن عباس سے، کہ جو شخص سود خوری سے باز نہ آئے، حاکم مسلم پر فرض ہے کہ اول اسے توبہ کی تلقین کرے، اگر باز آ جائے تو درست، ورنہ اس کی گردن اڑا دیں۔ بتائیے کتنی سخت وعیدیں اور دھمکییں اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں۔ تمام بد سے بدتر گناہوں کی فہرست اور لسٹ سامنے رکھیے آپ، اور دیکھیے کیا کسی گنہگار کے خلاف خدا اور اس کے رسول کی طرف سے اعلان جنگ بھی کیا گیا ہے؟ اور پھر یہ سوچیں کہ جس بدبخت کے خلاف خدا اور رسول میدان جنگ میں اتر جائیں، اس کی ذلت اور رسوائی اور بدنصیبی کا کیا حشر ہوگا۔ اس کو خدائی عذاب کے کوڑے سے کون بچا سکتا ہے؟ اور ایسے بدترین مجرم کو جو خدا اور رسول کے ساتھ جنگ لڑ رہا ہے، کون عقل مند نجات اور چھٹکارے کا پروانہ دے سکتا ہے؟ آج ہمارا ماحول، معاشرہ، مسلم سوسائٹی میں سود اس قدر پھیلتا جا رہا ہے کہ ہر فکر مند اور دیندار آدمی کے لیے یہ بڑا لمحہ فکریہ ہے۔ دل خون کے آنسو روتا ہے کہ جس کام پر اللہ اور اس کا رسول اعلان جنگ کر رہا ہو، اس کو کس قدر مسلمان اس کو کرنے لگے، اور وہ کام کس قدر عام ہو گیا۔ چنانچہ سود خوری عام ہو گئی ہے۔ ذرا سی پریشانی آئی کاروبار پر تو لون کی طرف بھاگتے ہیں۔ شادی میں اس قدر خرچے کر رکھے ہیں کہ شادی کو اللہ معاف کرے عذاب بنا رکھا ہے۔ اب شادی میں ضرورت پڑی، اب سودی قرضے لے رہے ہیں۔ سود خور کبھی دنیا میں، یہ ایک گناہ ہے کہ کبھی سود خور دنیا میں صحیح طرح نہیں رہتا، ہمیشہ ذلیل ہی رہتا ہے۔ اور بیچارے بعض سیدھے سادے لوگ، معلوم نہیں ہوتا، سود لے لیتے ہیں، پیسے لے لیتے ہیں سود پر، اب وہ سود ان پر مرتے دم تک ادا نہیں ہوتا، بیچارے دے نہیں پاتے، اب وہ آگے سود بڑھتا رہتا ہے، حتیٰ کہ علماء کا تجربہ ہے کہ سود خوروں کا اکثر انجام اور ان کا خاتمہ بھی برا ہوتا ہے، علیاذ باللہ۔ آپ اندازہ لگائیے، دیکھیے مسلمانوں میں خاص طور سے جو سود خوری کا کام کرتے ہیں، جوئے سٹے کا کام کرتے ہیں، ان کا خاتمہ خراب ہوا ہے۔ کوڑ ہو کے مرے ہیں، کینسر ہو کے مرے ہیں، فالج ہو کر مرے ہیں، اور ایمان پر بھی خاتمہ ہوا کہ نہیں، اللہ تعالیٰ خوب جانتے ہیں، ہمیں معلوم نہیں۔ اتنا بڑا گناہ ہے میرے عزیزوں، میرے دوستوں۔ آپ سوچئے تو صحیح، میں سوچوں، میرے احباب سوچیں، آپ سب حضرات سوچیں کہ جس گناہ کو اتنا عام ہو گیا، جس گناہ کو ہم نے اتنا عام کر رکھا ہے، ذرا سی ضرورت پڑی تو ایک دم سود کی طرف جانے لگتے ہیں۔ ذرا سے کاروبار میں پریشانی آئی، کوئی مشین لگانی ہے تو فوراً سود لون کی طرف جاتے ہیں۔ ارے اللہ کو ناراض مت کرو، چاہے چٹنی سے روٹی کھا لو، پیاز سے روٹی کھا لو، بھوکے رہ لو، ایک دن ایسا آئے گا کہ اللہ تم کو دنیا جہان کی خوشیاں عطا فرما دیں گے۔ اللہ کو ناراض مت کرو اتنا بڑا گناہ کر کے، اتنا بڑا سخت گناہ ہے۔ قرآن کریم کے بعد حدیث نبوی کو لیجیے۔ اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ایاک الذنوب التی لا تغفر، کہ لوگوں ان گناہوں سے بچو جو معاف نہیں کیے جائیں گے۔ ذرا کان کھول کے سنیے، دل کے کان کھول کے سنیے کیا فرما رہے ہیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم۔ ایاک الذنوب التی لا تغفر، اے لوگوں ان گناہوں سے بچو جن کو اللہ تعالیٰ معاف نہیں کریں گے، معاف نہیں کیا جائے گا۔ ان میں سے ایک گناہ کیا ہے؟ وہ اکل الربا، سود کھانا ہے۔ ان میں سے ایک گناہ سود کھانا ہے۔ ناقابل معافی گناہوں سے بچو، ان میں سے ایک گناہ سود خوری ہے۔ اور حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے نہ صرف سود کھانے کھلانے والے بلکہ اس کے لکھنے والے پر اور گواہ بننے والے پر بھی لعنت فرمائی ہے اور بددعا دی ہے کہ اللہ تعالیٰ سود کا کاروبار لکھنے والے پر اور اس پر گواہ بننے والے پر لعنت فرمائے۔ اور ایک حدیث میں ہے، اب ذرا کان کھول کے سنیے، درہم ربا یأکلہ الرجل وہو یعلم اشد من 36 زنیۃ، کہ آدمی
درہم کا جو سود کا جو ایک درہم جان بوجھ کر کھاتا ہے وہ 36 زنا سے بھی زیادہ بدتر ہے، اس کا جرم 36 زنا سے بھی زیادہ بدتر ہے۔ ایک حدیث میں آیا ہے الربا 70 جزءا ایسرها ان ينكح الرجل امه۔ اللہ اکبر، کتنی سخت وعید، اللہ معاف فرمائے۔ سنیے، فرماتے ہیں اللہ کے نبی کہ سود کے 70 دروازے ہیں اور ان میں سب سے ادنا دروازہ یہ ہے کہ جس آدمی نے سود لے لیا، سب سے ادنا درجہ یہ ہے، سود کے 70 درجے ہیں، ادنا درجہ یہ ہے کہ سود کھانے والا گویا العیاذ باللہ اپنی ماں سے زنا کرتا ہے، اپنی ماں سے منہ کالا کرتا ہے۔ اللہ تعالی ہماری کتنی بڑی دھمکی ہے بتائیے۔ اس کے باوجود ہم سود لیتے رہیں، اس کے باوجود ہم سود کا کاروبار کرتے رہیں، سود لینے دینے کو کوئی اہمیت نہ دیں اور چاہتے ہیں کہ اللہ تعالی ہم سے راضی ہو جائے، اللہ تعالی ہماری مدد فرما دے۔ یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ اللہ تعالی سکون سے نہیں رہنے دیں گے، نہ ہم خیریت سے رہیں گے، نہ ہمارے گھر والے خیریت سے رہیں گے، نہ ہمارے بیوی بچے خیریت سے رہیں گے اگر ہم نے سود کا لین دین نہیں چھوڑا اور بینکوں میں ملازمت نہیں چھوڑی۔ اگر ہم سب یہ چاہتے ہیں کہ ہم سب خیریت سے رہیں تو اللہ کو راضی کیجیے۔ اللہ کو ناراض کر کے دنیا میں کوئی سکون سے نہیں رہ سکتا۔ بتائیے کتنا سخت گناہ ہے، آگے کیا بتائیں آپ کو، اب اور سنیے۔ ایک شخص امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کی خدمت میں آیا اور عرض کیا کہ میں نے شراب کا ایک ایسا رسیہ عادت والا، یعنی جو ہر وقت شراب میں دھت رہتا تھا، نشے میں چور شخص کو دیکھا جو چاند کو پکڑنے کی کوشش کر رہا تھا۔ بے وقوف شراب کے نشے میں چاند کو پکڑنے کی کوشش کر رہا۔ اس پر میں نے کہا اگر انسان کے پیٹ میں شراب سے بھی بدتر کوئی چیز اترنے والی ہو تو میری بیوی کو طلاق۔ گویا میرے نزدیک سب سے بدتر چیز شراب ہے۔ اب انہوں نے کہہ تو دیا یہ، اب امام مالک کے پاس آئے، پوچھنے لگے کہ میری بیوی کو طلاق ہو ہی نہیں۔ آپ نے فرمایا ابھی لوٹ جاؤ، میں تمہارے مسئلے میں غور کر لوں۔ وہ دوسرے دن آیا تو بھی یہی فرمایا ابھی لوٹ جاؤ کہ میں تمہارے مسئلے میں غور کر لوں۔ وہ تیسرے دن آیا تو فرمایا تمہاری بیوی کو طلاق ہو گئی، اس لیے کہ میں نے کتاب اللہ اور سنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں انتہائی غور اور تدبر اور فکر کیا، مگر سود سے بدتر کوئی چیز نظر نہ آئی، اس لیے کہ اس پر اللہ کی طرف سے اعلان جنگ ہے۔ مسلمانوں سوچو تو صحیح، اللہ کے لیے غور تو کرو۔ ہم میں سے جو لوگ سود لیتے ہیں یا بینکوں میں ملازمت کرتے ہیں، سود کا کاروبار کرتے ہیں، انہوں نے تو اللہ سے جنگ شروع کر رکھی ہے، اور قیامت کے دن سے کہا جائے گا لو ہتھیار اب شروع ہو جا، اب ہتھیار لے لو اور ہم سے جنگ کرنے کے لیے تیار ہو جا۔ بتائیے جس کے مقابلے میں اللہ اور اس کا رسول ہو وہ کس طرح کامیاب ہو سکتا ہے، اور اس سے بڑا بد نصیب اور بدبخت کون ہو سکتا ہے؟ اور بہرحال یہ آدمی سوچتا ہے کہ میں سود سے کامیاب ہو جاؤں گا، سود کا لین دین کر کے لون لے کے کامیاب ہو جاؤں گا۔ نہیں، ایسے آدمی کا بیڑا ہی غرق ہوتا ہے۔ تجربہ بھی یہی بتاتا ہے کہ حرام مال جیسے آتا ہے ویسے ہی بے فائدہ جگہوں پر خرچ ہو کر چلا بھی جاتا ہے، اور بعض وقت اپنے ساتھ دوسرے حلال مال کی برکت بھی ختم کر دیتا ہے۔ اس لیے اللہ سے شرم و حیا کا حق اسی وقت ادا ہو سکتا ہے کہ جب ہم اپنے کاروبار کو اور معیشت کو اور اپنے معاشرت کو سود کی گندگی، پاخانے، نجاست سے بالکل پاک صاف کر لیں، اور حرام ذریعے سے بچ کر پاک صاف روزی کما کر اپنا ٹھکانہ جنت میں بنا لیں۔ اللہ تعالی مجھے بھی آپ کو بھی عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔